بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز کے ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک سپریم کورٹ میں انتہائی اہم سماعت اور سپریم کورٹ کا انتہائی اہم فیصلہ، کون سی درخواست تھی اور کیا ہوا، اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں دیں اور اس کا فیصلہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اور پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواستیں خارج کر دیں اور اس کے بعد سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ کی طرف سے رجوع کیا، لیکن سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوتی ہے 1 اپریل سے، لیکن اس کو سماعت کے لیے مئی میں مقرر ہوتی ہے، 1 مہینے کے بعد جب مقرر ہوتی ہے، جب بینچ بنتا ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ بینچ میں یہی فیصلہ آئے گا جو میرا متوقع فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مظفر علی بیٹھے تھے اور بینچ میں انتہائی اہم سماعت شروع ہوئی۔ تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ ایک سیاسی جماعت کی مخصوص نشستیں کیسے نہیں مل سکتی اور آزاد کتنی ارکان ہیں، رپورٹ طلب کی، اور اس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ بات تو کنفرم ہے، جتنی پارٹی کو تناسب سیٹیں ملیں اس کو اتنی ملیں، اس سے زیادہ نہیں ملیں۔ اس میں 11 بجے کا وقفہ کر دیا اور اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو طلب کر لیا، اور اس کے بعد چیف جسٹس منصور علی شاہ نے مکالمہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ کیا اور کہا کہ آپ بتائیں کہ اگر ایک آزاد امیدوار 200 سیٹیں جیت جاتی ہیں اور اس کے ساتھ 6 سیاسی پارٹی کچھ سیٹیں جیتتی ہیں، تو کیا آپ ساری 70 کی 70 مخصوص نشستیں اس کو دے دیں گے؟ جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی ہاں، اس پر عدالت میں کہہ کے لگے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ دیکھیے آپ کی بات پر تو مسکرا رہے ہیں لوگ۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیاسی پارٹی، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی سے بلے کا نے انتخابی نشان چھین لیا اور بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا، اور اس کو پھر تناسب سے مخصوص نشستیں نہیں ملی۔ اس پر منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں گے اور شارٹ آرڈر کر دیں گے، جس پر سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی درخواست منظور کرتے ہوئے فیصلہ دیا ہے کہ اگر آپ جو ممبر ہیں مخصوص نشستوں کے پیٹے کے وہ قانون سازی میں حصہ نہ ہوں گے، اور انہیں سماعت 3 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پاکستان کی سیاست پر بہت بڑا اثر پڑے گا۔ جیسے کہ آپ سن رہے تھے سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارم، جیسے قاضی فیض عیسیٰ ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اور 3 سال اور 2 سال کا اور مزید چیف جسٹس رہنا چاہتے تھے، لیکن اگر مخصوص نشستیں نہیں ہوں گی تو پھر آئین میں ترمیم کرنا ممکن ہوگی، پھر ڈبل اکثریت ضروری ہوتی ہے۔ اگر ڈبل اکثریت نہیں ہوگی تو پھر یہ آئین میں ترمیم نہیں کر پائیں گے۔ کیا پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی یا نہیں؟ میری ذاتی رائے کہ ان کو مل جائیں گی، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ 1 جون سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر فیصلہ جلد کرنے کا امکان ہے، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ نے اس بینچ کو فیصلہ، اور اس کے بعد لارجر بینچ بنے گا۔ لارجر بینچ میں 5 جج شامل ہوں گے اور 3 یہ 2 اور جج کون سے شامل ہوں گے، اس پر بحث ہے، کیونکہ منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کرے گا 3 جون کو، اور اس میں حتمی فیصلے آنے تک اسلام آباد، پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا، اور چیف جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا جو مخصوص نشستیں والے ہیں وہ اب اسمبلی میں کسی قانون یا آئینی ترمیم میں ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں۔ اور اس فیصلے کے بعد جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا پروگرام جاری رہا نہیں جاری رہا، اس کے بعد تو پروگرام بڑھ گیا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں جب اس کا فیصلہ آئے گا اور اس دور اثرات ہوں گے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جیسے کہ ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی معاشی صورتحال پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور معاشی صورتحال پر بھی آپ کو اگلے ویلاگ میں انتہائی اہم ایک سیریز بنا رہے ہیں، جس پر کسانوں اور پاکستان کی مہنگائی اور معیشت پر
اثرات ہوں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہم ہر طرف عمران خان کے کیسوں کی سماعت کے حوالے بھی وی لاگ میں بتائیں گے اور کیوں عمران خان کے کیسوں کا کیا بنا اور کیا بنا۔ جیسے کہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ کھاریاں واقع جواز پر دونوں پارٹیوں کا کیا ہوا، وہ آپ لوگوں نے سن لیا، اس پر ہم زیادہ بحث نہیں کرتے۔ اب سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال اور کیا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، اب قومی اسمبلی میں ڈبل اکثریت نہ ہونے کی بنیاد پر قانونی اور آئینی ترمیم میں کوئی ترمیم نہیں کرے۔ ویسے ترمیم کر سکتے لیکن آئینی ترمیم کے لیے 224 سیٹ کا ہونا لازم ہے۔ اگر 224 سیٹ نہیں ہوگی تو پھر آئینی ترمیم نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔